دستار باندھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، آئیے ہم سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور تھوڑی دیر دین کی نسبت پر دین کی بات سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو یہاں آنے قبول فرمائے اور جو باتیں کہی جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا ہے اور اس کی جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کے اندر عطا فرمائی ہیں. گویا کہ انسان کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، چاہے پیدائش کے وقت سے لے کر کے مرنے کے وقت تک، ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر میسر فرمائی اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ آدمی اگر ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسان اور جنات مل کر کے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے اور شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں ہر انسان کے اوپر، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو یا نہ لایا ہو، ہر ایک کے اوپر اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں. آدمی ان کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے، اتنی نعمتیں ہیں. اللہ نے انسان بنایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ چاہتے تو ہم کو درخت، اینٹ، پتھر، پیڑ پودا جو چاہتے وہ بنا سکتے تھے. اللہ ہمارے مالک ہیں، ہمارے حاکم ہیں، ہم ان کے محکوم ہیں، ہم ان کی مخلوق ہیں. اللہ کو پورا اختیار ہے، وہ جس شکل کے اندر ڈھالنا چاہے ہم ڈھل جاتے ہیں. لیکن اللہ نے ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کے اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی جس کے آگے ہر نعمت فیل ہے، ساری نعمتیں ہیچ ہے. ان ساری نعمتوں کو ایمان کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار چاہے وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہو
یا آخرت کی جو زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی کامیابی ہو. ہر ایک کی کامیابی منحصر ہے ایمان کے اوپر. اگر ایمان ہے تو انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہے. اگر ایمان نہیں ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں، آشائش کی اور آرام کی ساری چیزیں موجود ہو، لیکن وہ آدمی ان نعمتوں کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ آدمی ناکام ہے اور آخرت کے اندر تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا. تو اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم کو بغیر مانگے ہوئے عطا فرمائی ہے. آدمی کو ان نعمتوں پر غور کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ نعمتوں کے اندر اضافے کا سبب ہوتا ہے، اور نعمتوں کی ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب ہوتا ہے، نعمتوں کے چھن جانے کا اور نعمتوں کے ختم ہونے کا سبب ہوتا ہے. اور نعمتوں کا چھن جانا تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا ان عذابی لشدید، اس کے اوپر ناشکرے کے اوپر میرا عذاب جو ہے بہت ہی سخت ہے. تو ان نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں آدمی کو ان پر شکر ادا کرنا چاہیے. انہی نعمتوں میں سے اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد کی نعمت. اولاد کی نعمت یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے. اس کے لیے وہ لوگ کتنا محنت کر رہے ہیں، کتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، کہاں کہاں نہیں جا رہے ہیں، جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں بھی جا رہے ہیں. کیوں؟ حصول اولاد کے لیے، تاکہ اولاد جیسی نعمت ہم کو مل جائے اور جو چیزیں نہیں کرنا چاہیے وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اولاد کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ نے ہم سب کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے. اور اس لیے فرمایا اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے. یہ اس وقت ٹھنڈک بنے گی جب اس کے اندر دینی تعلیم اور دینی تربیت ہوگی. جب وہ اولاد اللہ کو ماننے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی بنے گی تو یہ اولاد نعمت ہے. لیکن اگر یہی اولاد اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والی بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روح گردانی کرنے والی بن جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے والی بن جائے اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کرنے والی بن جائے تو یہ نعمت نہیں بلکہ یہ زحمت ہے. دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا کے اندر بھی زحمت ہے. یہ ایسی اولاد جو دین سے دور، جس کی دینی تربیت نہ ہو، جو اللہ سے محبت کرنے والی نہ ہو، ایسی اولاد انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی زحمت اور آخرت کے اندر بھی زحمت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے. جو آدمی اولاد کے بہکاؤ کے اندر آ جاتا ہے وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا. اس لیے اولاد کی دینی تعلیم اور دینی تربیت بہت ضروری ہے. اور دینی تربیت اب کیسی کی جائے اور کتنی کی جائے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو خطبے کے اندر آیت پڑھی ہے اس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دو چیزیں ہیں، ایک تو خود بھی نیک راستے پر چلنا، نیک بننا اور نیک راستے پر چلنا، اور دوسرے اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی فکر کرنا. یہ ہماری ذمہ داری میں سے ہے. دینی تعلیم کا دینا اور دینی راہ پر چلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی. اگر اس کے اندر ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا
کیونکہ اولاد کا باپ کے اوپر حق ہے، اور اگر ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن یہی اولاد ہماری گردن پکڑے گی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک شبہ کا بھی جواب دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، اولاد نہیں مان رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ اولاد اگر نہیں مان رہی ہے، دینی راہ پر نہیں چل رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی ہے، روزے نہیں رکھ رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمارا کام کا سمجھانا، ہم سمجھا دیے، ہم نہیں مان رہی ہے تو وہ خود جانے۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے، ہماری ذمہ داری سمجھانا ہے، لیکن کس طرح سمجھانا ہے، کس طریقے سے ان کو دین کے اوپر لگانا ہے۔ فرض کریے ہمارے سامنے آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ جل رہی ہے، اب اگر ہماری اولاد اس آگ کے اندر جا رہی ہے تو ہم صرف یہاں کھڑے ہو کر کے تقریر کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں کہ دیکھو آگے آگ ہے، وہاں مت جانا، نہیں تو تم جل جاؤ گے، تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی۔ اب اولاد جا ہی رہی ہے، کیا ہم صرف تقریر کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ باپ کی ذمہ داری میں سے ہے کہ اگر اولاد آگ کے اندر جا رہی ہے، گڈھے کے اندر جا رہی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے اس کو ہٹا دینا۔ کیا ہم اتنی محنت کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ہم صرف تقریر پر، صرف سمجھانے پر موقوف نہیں رہیں گے کہ ہم نے تو سمجھا دیا، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب وہ جانے اس کا کام جانے، نہیں، بلکہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس آگ میں جانے سے اس کو بچائیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگ دوستو، جہنم کی آگ سے بچانے کی اتنی محنت کرنا ضروری ہے کہ ہماری اولاد اس آگ سے بچ جائے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کر دی ہے پھر بھی اولاد نہیں مان رہی ہے، تب اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ورنہ اگر ہم جہاں ڈھیلائی کیے تو کل قیامت کے دن میں یہی اولاد ہماری دامن پکڑے گی کہ اللہ یہ تو نمازی تھا، صف اول کا پابند تھا، تہجد کا پابند تھا، لیکن گھر کے اندر ہم لوگ بے نمازی تھے، ہم کو سمجھانا، ہم کو کبھی نہیں سمجھایا، دین پر لانے کی کوئی محنت نہیں کی، ہماری صحیح تربیت نہیں کی، اس لیے ہم دین سے غافل ہیں۔ یہ اولاد کا باپ کا اولاد کے اوپر حق ہے، اس لیے حضرت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ، اور یاد رکھیے کہ جو والدین، جو والد، جو ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، جو ان کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، تب ان کی اولاد سے خدمت لینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا تو باپ سے حق ادا لینے کی، اولاد سے حق لینے کی کیا ذمہ داری ہے؟ پہلے ہم اپنا حق جو اولاد کا ہمارے اوپر اس کو ہم پورا کریں، اس کے بعد ہم امید لگائیں کہ اولاد کا جو ہمارا جو حق اولاد کے اوپر ہے اس کو اولاد پورا کرے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک والد، ایک باپ دربار کے اندر حاضر ہوا اور یہ مقدمہ دائر کیا، کمپلین کیا کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی ہے۔ حضرت عمر کو بہت تعجب ہوا کہ ایک اولاد اپنے باپ کی بات کیسے نہیں مان سکتی ہے۔ اس زمانے میں تو عام بات ہو گئی ہے، لیکن وہ زمانہ بابرکت زمانہ تھا، شریفانہ زمانہ تھا کہ اگر کوئی اولاد اپنے باپ کو بات نہیں مانتی تھی سب لوگ تعجب کیا کرتے تھے۔ آج تو ہر اولاد اپنے باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، آپس میں رنجش ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کے اندر پڑ گئے کہ ایک اولاد اپنے باپ کا کیسے بات نہیں مان سکتی ہے۔ کہا بیٹھو، اس کو بٹھایا اور ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ ان کے بچے کو لے کر کے آؤ۔ وہ بچہ آیا، کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تم پہچانتے ہو؟ اس نے کہا یہ ہمارے والد ہیں، ہمارے ابا حضور ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے والد کی شکایت یہ ہے، کمپلینٹ یہ ہے کہ تم ان کی بات کو نہیں مانتے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ شکایت بالکل صحیح ہے، ہم نہیں بات مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تعجب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے،
کہ ان کے سامنے صحیح سے بات کرنا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ لڑکا بے دھڑک بے جھجھڑاہٹ کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہیں، بے دھڑک جواب دے رہا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، جو انہوں نے کمپلینٹ کی ہے، جو شکایت کی بالکل صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر ان کی بات تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو کہا کہ کیا باپ کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے؟ باپ کی بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاں، والدین کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کو آرام پہنچانے کی فکر کرنا، یہ اولاد کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور یہ اولاد کے اوپر باپ کا حق ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ اولاد کے ذمے باپ کی خدمت کرنا یہ حق ہے، ان کی بات ماننا حق ہے، تو کیا صرف اولاد کے اوپر باپ کا حق ہے، باپ کے اوپر اولاد کا کوئی حق نہیں ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، دونوں کا حق ہے، اولاد کا باپ کے اوپر بھی حق ہے اور اسی طریقے سے باپ کا اولاد کے اوپر بھی حق ہے، دونوں طرف سے حق ہے اور یہ دونوں حق بالکل ضروری ہیں۔ کہا کہ اولاد کا کیا حق ہے باپ کے اوپر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اولاد کا حق یہ ہے سب سے پہلا کہ اس کی جو ماں کو تلاش کرے وہ دیندار نیک صالح ہونا چاہیے، یعنی اپنی شادی کے لیے جو لڑکی کا انتخاب ہو وہ نیک صالح اور نیک طبیعت کا، نیک مزاج کا، صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے، تاکہ اس کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہو وہ بھی دیندار بنے، کیونکہ ماں کا کردار کا اور ماں کے صحبت کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے، ماں جیسی ہوگی بیٹا بھی ویسا بنے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلا حق ہے باپ کا کہ اولاد کے لیے جو ماں کا انتخاب کرے وہ نیک صالح ہونا چاہیے، صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہونا چاہیے اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند ہونا چاہیے۔ اور دوسرا حق انہوں نے کہا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، بہترین نام رکھا جائے۔ یہ کلو ٹلو پلو جو ہم لوگ نام رکھتے ہیں نہیں، صحیح نہیں، کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو، 2 سال کا ہو جائے، 3 سال کا ہو جائے اور اس کا نام آپ بیوقوف رکھ دیں، سب لوگ اس کو بیوقوف بلائیں، بیوقوف ادھر آؤ، بیوقوف ادھر آؤ، تو آگے چل کے وہ بیوقوف بن جائے گا، وہ کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا بہترین نام رکھا جائے، علماء سے پوچھ کر کے رکھا جائے جس کا معنی اچھا ہو۔ اور آگے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ جب بچہ پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو دینی تعلیم اور دینی تربیت دیا جائے، اس کو ادب سکھایا جائے اور رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں ان کو بتایا جائے۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہیں باپ کے اوپر اولاد کے لیے۔ تو اس لڑکے نے کہا آپ پوچھئے کیا ہمارے والد نے یہ تینوں حق ادا کیے؟ ہماری والدہ جو ہے ایک مجوسیہ عورت ہے، مجوسی عورت سے انہوں نے شادی کی ہے اور میرا نام ایسا نام رکھا ہے جس کے معنی آتے ہیں بالکل کالا سیاہ فام، اور مجھ کو دینی تعلیم سے انہوں نے دور رکھا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی تو چہرہ آپ کا لال ہو گیا، زرد پڑ گیا اور کہا کہ یہ مقدمہ یہی خارج کیا جاتا ہے، کیوں کہ ماں باپ نے، والد نے اپنے بچے کا حق ادا نہیں کیا ہے، لہذا بچے کے اوپر حق نہیں ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے۔ اگر ہم صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یہ امید لگا کر نہ بیٹھیں، اور وہی ماں باپ بڑھاپے کے اندر پریشان ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت بچپن کے اندر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی اولاد کو ان کے خدمت کے لیے اور ان کی پٹائی کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے ایسی اولاد کو تیار کر دیتے ہیں۔ ہم ان کی دنیا کی فکر تو کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کے پاس بینک بیلنس ہو جائے، زمین جائیداد ہو جائے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن جہنم کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ جہنم سے میرا بچہ کیسے بچ جائے۔
یاد رکھیے کل قیامت کے دن میں یہی اولاد ہماری گریبان پکڑے گی، ہمارا دامن پکڑ کے جہنم کے اندر گھسیٹ کے لے جائے گی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا، وہ فوراً مقدمہ دائر کرے گی اپنے باپ کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف، اپنے شوہر کے خلاف کہ یہ لوگ ہمارے گھر کے اندر رہنے والے تھے لیکن ہماری دینی تعلیم اور نماز کی کوئی فکر نہیں، کھانا ہم بناتے تھے ان کے لیے، کپڑا ہم دھوتے تھے، ساری ضروریات کا انتظام ہمارے ذمہ تھا، یہ لوگ جا کے بے فکر ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر کون نمازی ہے، کون قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کون نماز کا پابندی کر رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لہذا اے اللہ جس طریقے سے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوا ہے ٹھیک اسی طریقے سے یہ لوگ بھی مجرم ہیں، لہذا سب کو جہنم کے اندر گھسیٹ کے ڈالا جائے گا۔ تو اس فکر میں نہ رہے کہ ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ہمارے گھر والے بھاڑ میں جائیں، ہمارے اولاد، ہماری بیوی بچے کہیں بھی جائیں، ہم کو کیا فکر ہے؟ اگر اولاد بھگتے گی تو ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اگر ہم صحیح تربیت نہیں کریں گے تو اولاد تو بھگتے گی ہی، ہم کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آخرت کے اندر بہترین بن جائے، خوشگوار بن جائے، تو اپنے اولاد کی فکر کریں، صحیح تعلیم و تربیت کا، اور ان کے اوپر نگرانی رکھیں کہ وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو ان کو سمجھاؤ نماز پڑھنے کی، اگر جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو ان کی پٹائی کرو۔ اگر ہم ابھی سے ان کے اوپر سختی کریں گے تو جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو وہ نماز سے دور نہیں ہوں گے، مسجدوں سے دور نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ابھی سے فکر کریں، بچپن ہی سے ان کو دینی تعلیم کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں، اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے عمل کو توفیق عطا فرمائے۔